بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور شراب پینے پلانے کے متعلقہ 7 بندوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ جس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اور کرنے والے کون ہیں؟ آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الخمر، شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہو، وشاربہا وساقیہا، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، بائعہا ومبتاعہا، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت اور بیچنے والے پر بھی لعنت، آصرہا ومعتصرہا، شراب بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور شراب بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، الحامل والمحمول علیہ، جو شراب سپلائی کر رہا ہے اس پر بھی لعنت اور جس نے سپلائی منگوائی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ 7 قسم کے لوگ اور 8ویں شراب، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب بنتی تھی، لوگ پیتے تھے، باقاعدہ کارخانے موجود تھے، فیکٹریاں موجود تھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت نازل ہوگی کہ مومنو رک جاؤ، چھوڑ دو، اس آیت کے نازل ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اس وقت زیادہ تر کھجور سے بنتی ہے یا انگور سے بنتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نازل ہونے وقت پھر نشاندہی فرمائی کہ لوگوں تم شراب بنا رہے ہو کھجوروں سے، انگور سے، کشمش سے، جو سے اور شہد سے بھی تم شراب بناتے ہو، جیسے ہمارے ہاں امب نال بنا لیندے نے، مروتاں تو بنا لیندے نے، مالٹیاں تو بھی بنا لیندے، پتہ نہیں کچی شراب کس کس چیز سے بن رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں مشہور چیزیں گن کے بتائیں کہ یہ ان 5 چیزوں سے شراب بنتی ہے، اور ہر وہ چیز کل ما اسکر فہو حرام، ہر چیز جس سے نشہ پیدا ہو جائے، عقل میں پردے پڑ جائیں، زبان گالیاں بکنی شروع ہو جائے، وہ حرام ہے، کسی چیز سے بھی بنا لو۔ ہاں فروٹ ہے، جوس پئیں، پیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں بھی جوس پینے کا رواج تھا، جوسر نہیں تھے، بلینڈر نہیں تھے، جوس کیسے بناتے تھے؟ گرم علاقہ ہے، صبح کے ٹائم کھجوریں بھگو دیتے، شام تک وہ برتن کو اوپر سے ڈانپ دیتے، کس کے بند کر دیتے، شام تک وہ کھجوریں پگھل کر کھر جاتی، ان کو نچوڑ کے شربت بنا کے پی لیتے۔ شام کو بھگو دیتے، کھجوریں، انگور، کشمش، جس چیز کو بھی پینے کو دل کرتا پانی میں بھگو کے رکھ دیتے، صبح تک پی لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی، فرمایا انتبذوا کل واحد علی حدہ، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے شربت بناؤ، کٹھا نہیں بنانا، کچی کھجور اور پکی کھجور، کھجور اور کشمش، گندم اور کشمش، اس چیزوں کو مکس کر کے مت رکھو، کیونکہ گرم علاقہ ہے، ڈام کے رکھتے ہو تو جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا پر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شربت پینا ہے تو ایک چیز کو بھگو کے رکھو اور شام تک یا صبح تک پی لو، نشہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے۔ اور جس چیز میں نشہ پیدا ہو گیا، فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے، اور شراب میری امت کے لیے حرام ہے، بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ البتہ شربت پینا ہے، جس چیز کا چاہو پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے اندر سے بلبلے نکلنے شروع نہ ہو جائیں، جب تک اس کے اندر نشہ پیدا نہ ہو جائے، جب نشہ پیدا ہو گیا تو وہ تو یہ شراب نوشی پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس سے اللہ ایمان چھین لیتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی زانی بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سینے سے ایمان کو اٹھا لیتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے،
ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، اور شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اللہ ایمان کو چھین لیتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے شراب تو نہیں پی سکتا وہ۔ تو شراب پینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان نہایت کمزور آخری درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہم کو عطا فرمائے۔